ہم نے یہ کہا کہ اگر کوئی سینسٹیو بات بھی ہے، اگر آپ نے آپریشن کرنا ہے، کوئی سینسٹیو بات ہے، تو ہم نے خود اپنے دور میں ان کیمرہ بریفنگ دی. ان پارلیمنٹیرینز پہ آپ ٹرسٹ کریں، یہ آپ ہی کے ملک کے عوام کے نمائندے ہیں، یہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کے خلاف کام نہیں کریں گے، بلکہ نیشنل سیکیورٹی تو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یہ تو قائد اعظم نے کل میں نے اپنی سپیچ میں کہا اٹ از وی دی سیویلینز. قائد اعظم نے فرمایا بہت اچھی سپیچ تھی آپ کی کل. میں کہ ہم سیویلین ڈیسائیڈ، تو ایک ہم نے بھی ان کیمرہ دیا تھا. اس وقت آرمی چیف باجوہ صاحب اور ڈی جی آئی تھے فیض صاحب نے آ کی بریفنگ دی تھی. اس سے پہلے میاں صاحب کے دور میں بھی ان کیمرہ ہوا تھا، اور اس سے پہلے گیلانی صاحب زرداری صاحب جب صدر تھے ان کیمرہ ہوا تھا. کیانی صاحب اس زمانے میں تھے. تو آپ ہمیں ان کیمرہ بریفنگ دیں تاکہ اگر آپ نے کرنا ہے تو قوم پیچھے کھڑی ہو. ابھی خواجہ آصف صاحب نے پوچھا، انہوں نے کہا ان کیمرہ نہیں، یہ آن کیمرہ اوپن ڈسکشن ہونی چاہیے جو براہ راست پاکستان کے عوام دیکھیں. خواجہ آصف صاحب کو تو ان معاملات پہ ہم سیریس اتنا لیتے نہیں ہیں، مگر وہ ان کیمرہ کی بات ہی نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے کہ آج کل شاید مجھے سن رہے ہوں برا نہ مانے، لیکن شاید اپنا الیکشن ہارنے کی وجہ سے غصے میں رہتے ہیں. ویسے یہ کام زیادہ انٹیریئر منسٹر سے ریلیٹڈ ہے، اور اس پہ انٹیریئر منسٹر صاحب جو کرکٹ کا تو بیڑا غرق کر چکے ہیں، واپس آئیں، قوم کو بریفنگ دیں، قومی اسمبلی میں پالیسی سٹیٹمنٹ دیں کہ کیا چاہتے ہیں آپ. ان کے اوپر آپ ایگری کرتے ہیں، آپ متفق ہیں کہ وہ دیں؟ یعنی پاکستان تحریک انصاف سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب دیں. کنسرن آدمی کون ہے؟ انٹیریئر منسٹر ہوتا ہے نا، وزیر دفاع بھی ہے. ڈیفنس منسٹر تو اس کا تو کام ملٹری فورسز کے ساتھ اور ایکسٹرنل افیئرز کا زیادہ ہوتا ہے، یا بڑے لیول کے جو نیشنل سیکیورٹی کے وہ معاملات جس میں آپ کی ڈائریکٹ اور ملکوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. انٹرنل سیکیورٹی کا ڈائریکٹلی کنسرن آدمی MOI ہوتی ہے، منسٹری آف انٹیریئر ہوتی ہے. بہرحال جو بھی وہ تو حکومت کا کام ہے جس سے بھی انہوں نے کرانا ہے، لیکن جس کے پاس ساری رپورٹیں آتی ہیں جو سارا ڈائریکٹلی. تو آپ یہ کہہ رہے کہ ان کیمرہ ہو یا آن کیمرہ ہو، یہ بریفنگ ہو اور اس کے بعد آپ مانیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ یہ سب کچھ سب سے اہم ہے، اس پہ کلیئرٹی آئے گی. وہ ابھی میں اسی میٹنگ سے اٹھ کے آیا ہوں. سی ایم کو عمران خان صاحب نے آج ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سی ایم گنڈاپور صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اس میٹنگ میں کسی آپریشن کا اپروول نہیں تھا کہ ہم نے کوئی لارج سکیل بڑا آپریشن کرنا ہے. ہاں، ملک کے اندر مختلف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں وہ تو کنٹینیوسلی چل رہے ہیں، اس کے لیے تو کوئی نئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کوئی نیا آپریشن کرنا ہے وہ نہ اس طرح سے ڈسکس ہوا ہے، نہ وہ کہتے ہیں میں نے اپروول دیا ہے. نمبر 1. نمبر 2، ایک سیکنڈ، خان صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں جی، گنڈاپور صاحب نے یہ کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی پالیسی ہوگی آپریشن پہ وہی ان کی صوبائی حکومت کی پالیسی ہوگی. عمران خان صاحب کی پالیسی ہمیشہ سے آپریشنز کے خلاف رہے ہیں، اور ہماری صوبائی حکومت کی یہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے. اور ابھی جب میں آپ سے گفتگو کروں شاید پریس ٹاک بیرسٹر سیف کر چکے ہوں گے کہ ہم خیبر پختونخوا کی عوام کی مرضی کے بغیر کوئی آپریشن کی اجازت نہیں دے سکتے. خیبر پختونخوا حکومت اس کو سپورٹ نہیں کرے گی. تو خان صاحب بھی سپورٹ نہیں کریں گے. خان صاحب کسی نئے آپریشن کی سپورٹ نہیں کریں گے، کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے اگر کوئی آپریشن ہے. کیونکہ گنڈاپور صاحب تو کہتے ہیں کسی آپریشن کا ڈسکس ہی نہیں ہوا. اگر ڈسکس ہوتا ہے تو وہ پارلیمنٹ میں لے آئیں یا کوئی ان کیمرہ بریفنگ میں لے آئیں، اس کے بعد اس پہ پھر ڈسکشن ہوگی. اب کس کی بات پہ اعتبار کیا جائے؟ وزیر دفاع کہتے ہیں کہ ان کی رضامندی کے ساتھ اس پہ آگے بڑھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم وقت آنے پہ ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں وہ ہم پیش کر دیں گے. نہیں ہے نا جی، آج اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپروول نہیں دیا، ہم سے ڈسکس ہی نہیں ہوا، تو بات ہی ختم ہوگی. ایک اور بات بھی دیکھیں، خواجہ آصف جو ہیں ویسے تو الیکشن ہارے ہیں ریحانہ ڈار بی بی سے. میں سلام پیش کرتا ہوں اس عظیم ماں کو جو اتنی مشکلات اور بیٹوں کی اتنی بے عزتی اور تکلیف کے بعد پھر بھی کھڑی رہی. حوصلہ نہیں آ رہا، وہ جیت کے دکھایا اس نے. لیکن پھر بھی فارم 47 کے ہیں، لیکن قومی اسمبلی میں سیالکوٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگر سیالکوٹ میں خدا نخواستہ کوئی ملٹری آپریشن ہوتا ہے، ویسے میں یہ حیران ہوں کہ کیا دہشت گردی صرف خیبر پختونخوا میں یہ کچے کے ڈاکو نظر نہیں آتے؟ یہ آپریشن صرف پختونوں کے علاقوں میں کیوں ہوتے ہیں؟ کچے کے ڈاکوؤں کے لیے بھی آج اطلاع آئی ہے کہ وہاں پہ بھی میرا نقطہ یہ ہے کہ اگر خواجہ آصف کے سیالکوٹ میں آپریشن ہوتا ہے، کیا اس کا فیصلہ علی محمد کرے گا یا خواجہ آصف اور اس کے عوام کریں گے؟ نہیں، ظاہر عوام کریں گے، لیکن علی بھائی دہشت گردی تو ہو رہی ہے نا. کیا تحریک طالبان پاکستان کلنگز نہیں کر رہی؟ دیکھیں اس پہ آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ لوگ تحریک طالبان کے لیے ہمیشہ سے خان صاحب ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں. اس کا میں جواب دے، آپ ہمارے سامنے لے کے آئیں کہ آپ کے پاس کیا ہے. ابھی تو اب کوئی سامنے کوئی چیز وزیر اعلیٰ کے ہے نہیں، وہ کس چیز کی اپروول دے. دوسرا ایک اور بات ہے، دیکھیں پنجاب میں جو ہے آپریشن ہوتا ہے، مریم بی بی حالانکہ اپنی سیٹ ہاری ہے میچ شرافت پہ، کیا کریں سارے فارم 47 والے ہیں، لیکن ہے تو وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھی ہیں. کیا پنجاب کے آپریشن کا فیصلہ مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کی مرضی کے مطابق کریں گی، یا اس کا فیصلہ گنڈاپور پشاور میں بیٹھ کے کرے گا؟ یا ایک ہی جماعت کے دو ایگزامپلز دے دیتا ہوں.
सरफराज बुगती भाई रहा है, अपना दोस्त है, हमारे साथ एलआई रहे हैं, अब वो वहाँ वज़ीर आला हैं पंजाब अपना बलोचिस्तान में, पीपल पार्टी से। आप उस वक्त पीपल पार्टी में नहीं थे, बाप पार्टी में थे, हमारे एलआई थे, फिर पता नहीं क्यों पीपल पार्टी में चले, बाप को छोड़ के, बाप पार्टी को छोड़ के। तो सरफराज साहब ने अभी तक ही राज आपने भाई अभी तक मुझे नहीं बताया, तो वो बलोचिस्तान के वज़ीर आला हैं, उन्हीं के जमात के मुराद अली शाह साहब जो हैं वो अपना सिंध के वज़ीर आला हैं। एक जमात हो गई, एक लीडर हो गया। अगर बलोचिस्तान में ऑपरेशन होता है किसी भी चीज़ में, वैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सिंध की एग्जांपल दे देते हैं कि मुराद अली शाह के सूबे में ऑपरेशन होता है, हालांकि एक ही जमात के हैं, क्या सरफराज बुगती अपनी जमात के वज़ीर आला के लिए फैसला कर सकते हैं? नहीं। आपने उस इलाके के अवाम, उनके रिप्रेजेंटेटिव आपने एतमाद में लेना है। अब आपने एक बात की कि हमारा सॉफ्ट कॉर्नर है, उस पर भी आते हैं। नहीं, कराची के अंदर क्या रेंजर्स के ऑपरेशन नहीं हुए? देखिए, रेंजर्स के ऑपरेशन बिल्कुल पार्टी की रजामंदी के बगैर बिल्कुल हुए, अगर रजामंदी के बगैर हुए गलत हुए। तो फिर जब दहशतगर्दी है तो ये वफाक तो पाकिस्तान, वफाक की रिप्रेजेंटेशन तो भी। आप मुझे एक बात बताइए, आप हमेशा पार्लियामेंट को कवर करते रही हैं, यू आर डेमोक्रेट, अच्छा तरीके से जीता है, गलत तरीके से जीता है, मुराद अली शाह इज द वज़ीर आला है सिंध का, क्या हम उस पे अदम एतमाद करें कि उसके सूबे में अगर कोई ऑपरेशन करते हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बस बात खत्म। बिल्कुल नहीं करना अगर आपने खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेफाक़े राय के साथ करना चाहिए, आपको गंडापुर को एतमाद में लेना होगा। और गंडापुर क्या कहते हैं, आज हमारे सामने उसने कहा है मेरी क्या पॉलिसी है, कहता है जो इमरान खान की पॉलिसी है वो मेरी पॉलिसी। अगर इमरान खान कहते हैं कि ऑपरेशन को नहीं करना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की मर्जी के बगैर ऑपरेशन कैसे हो सकता है? लेकिन करना है नहीं करना ये तो तब डिस्कस होगा जब हमारे सामने ऑन पेपर कुछ आएगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आपका लाओ तो सामने